الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قبل اس کے کہ درس شروع کیا جائے، تکفیر کے تعلق سے جن مسائل کی وضاحت کی گئی، کیا کوئی سوال ہے آپ لوگوں کے ذہن میں؟ کوئی اشکال یا استفسار؟ شیخ سراج، شیخ سراج، بالکل معاملہ واضح ہے، لہذا اب ہر کسی کو کافر کہتے ہوئے پھریں گے، ہر کسی کی تکفیر کریں گے، کسی کو دیکھ لیے قبر پہ سجدہ کرتے ہوئے اس پہ کفر کا فتویٰ صادر کر دیں گے۔ اسی تکفیر کے مسئلہ سے متعلق ایک مسئلہ ہے کہ انسان کیسے کافر ہو جاتا ہے، وہ کون سا ریزن ہے، کون سبب ہے جس کی بنیاد پہ ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے وہ مسئلہ چھیڑا ہے اور اس مسئلے میں بہت ہی مغالطہ ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ مغالطہ کیسے ہے وہی انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ علامہ طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنی کتاب العقیدۃ الطحاویہ کے اندر، وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ۔ عبارت سمجھ میں آئی؟ وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ، کوئی بھی آدمی ایمان کے دائرے سے خارج اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ، اس چیز کا انکار نہ کرے جس چیز کے ذریعہ سے ایمان میں وہ داخل نہ ہوا ہے، یعنی جس چیز کے اقرار کرنے سے ایمان میں داخل ہوا ہے اسی چیز کا اگر انکار کرے گا تب ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ سمجھے شباب؟ یہ علامہ طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت ہے، اور علامہ طحاوی رحمہ اللہ کی اس عبارت کی کیسے توضیح کی جائے واللہ عالم، لیکن جو علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے اہل سنت والجماعت کے اعتقاد کو یہاں پہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس چیز کے ذریعہ سے اسلام میں داخل ہوتا ہے آدمی اسی چیز کا انکار کرے تب وہ اسلام سے خارج ہوگا، وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے خلاف ہے، اہل سنت والجماعت کا وہ اعتقاد نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ اب اس کی ذرا وضاحت کر لیتے ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اگر مسلم ہو گیا تو وہ مرتد یا کافر اس وقت تک نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ اس چیز کا انکار نہ کرے جس کے اقرار سے اسلام میں داخل ہوا ہے، یعنی کہ انسان شہادتین کے ذریعہ سے اسلام میں داخل ہوتا ہے نا۔ ایک کافر ہے، ایک مرتد ہے، ایک مجوسی ہے، ایک ہندو ہے، جب وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ اقرار اسلام میں داخل ہونے کے لیے اقرار ظاہری طور پہ بھی ہونا چاہیے، باطنی طور پہ بھی ہونا چاہیے۔
مجرد اقرار سے کوئی انسان اسلام کے اندر داخل نہیں ہو جاتا ہے، ظاہراً بھی اس کا اقرار ہونا چاہیے، باطناً بھی اقرار ہونا چاہیے۔ اگر صرف اپنی زبان سے وہ گواہی دے دیا، یعنی کلمہ شہادتین کا اقرار کر لیا اپنی زبان سے، اور اس کا ضمیر اس اقرار کی تصدیق نہیں کر رہا ہے، قبول نہیں کر رہا ہے، تو ایسا شخص کیا کہلاتا ہے؟ مسلمان۔ شباب، جو ظاہری طور پہ شہادتین کا اقرار کر لے اور اس کا باطن اس اقرار کی مخالفت کرے، تو ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ منافق۔ سمجھے نا؟ اور منافق یہ مسلمان نہیں کہ ہیں، نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تقسیم کر دی ہے سورہ بقرہ کی ابتدا میں، کہا ایک گروہ ایسے ہیں جو مومنین کا گروہ ہے، شروع کے 5 آیات میں ان کی خصوصیات، ان کے امتیازات کو بتلایا ہے۔ اس کے بعد دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ کفار ہیں۔ تیسرے گروہ کا تذکرہ کیا اس کے بعد، ومنہم ومن الناس من یؤمن باللہ وبالیوم الآخر، کیسے آیت ہے؟ جب منافقین کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں، تو کیسے شروعات کی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے، آخرت پہ ایمان لائے، لیکن حقیقت امر کیا ہے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ تو جس نے ظاہراً شہادتین کا اقرار کیا اور باطناً اس کی خلاف ورزی کی، تو ایسا شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے؟ ایسے ہی جس نے باطناً شہادتین کا اقرار کیا لیکن ظاہراً اس کی خلاف ورزی کی، تو کیا ایسا شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، ایسا شخص بھی کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اور دوسری جگہ پہ کہا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، یعنی ان کے نفس کو مکمل یقین ہے حقانیت پہ، آپ کی رسالت پہ، قرآن کی صداقت پہ۔ ٹھیک ہے شباب؟ مکمل یقین رکھتے ہیں کہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود جحدوا بہا، اس کا انکار کیا، یعنی ظاہری طور پہ انکار کیا۔ مشرکین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، کفار، بہت واقعہ آپ سنے ہوں گے کہ یہ لوگ چپکے چپکے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے جاتے تھے نا؟ کیوں جاتے تھے؟ کیونکہ جانتے تھے کہ یہ کلام حق ہے، قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے، اسی لیے قرآن کی تلاوت سے لطف اندوز ہونے جاتے تھے۔ لیکن ان کا معاملہ کیا تھا؟ کیا اقرار کرتے تھے اس کی حقانیت کا؟ نہیں، بلکہ اس کا انکار کرتے تھے۔ تو جب تک کوئی انسان ظاہراً اور باطناً شہادتین کا اقرار نہیں کرتا ہے، تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ واضح ہے شباب؟ تو علامہ طحاوی رحمہ اللہ کا یہ قول کہ جس چیز کے اقرار سے، یعنی شہادتین کے اقرار سے ایک آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، شہادتین کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں انکار سے مراد ظاہراً اور باطناً دونوں ہے۔ واضح؟
اگر ظاہری طور پہ انکار کرتا ہے تب بھی وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اگر باطنی طور پہ انکار کرتا ہے تب بھی وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ علامہ طحاوی رحمہ اللہ کے قول کو اس معنی پہ ہم محمول کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے شباب؟ مسئلہ یہاں تک تو محمول کرنے کی بات ٹھیک ہے کہ چلو کوئی ایک ہم نے مخرج نکال لیا، لیکن جو حصر کیا ہے علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے کہ جس چیز کے اقرار سے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے اسی چیز کے انکار سے اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ حصر درست نہیں ہے۔ آدمی کبھی کبھار اقرار کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن شریعت کے کسی حکم کا وہ مذاق اڑاتا ہے۔ علی سبیل مثال داڑھی ہے، داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، حجاب ہے، حجاب کا مذاق اڑاتا ہے، نماز ہے، نماز کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو کیا ایسا شخص شہادتین کا انکار کر رہا ہے؟ نہیں نا۔ اس کے باوجود تمام علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ وہ چیز جسے شریعت نے نازل کیا ہے اگر اس کا کوئی انسان مذاق اڑاتا ہے تو پھر وہ شخص دین اسلام سے خارج ہے۔ ٹھیک ہے؟ کوئی بھی شخص جو کلمہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، کلمہ کفر ادا کرتا ہے، تو وہ کافر ہے، چاہے وہ شہادتین کا اقرار کرنے والا ہو یا اقرار کرنے والا نہ ہو۔ ٹھیک ہے شباب؟ لہذا حصر کرنا علامہ طحاوی رحمہ اللہ کا کہ شہادتین کے انکار سے ہی ایک مسلم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ حصر درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شباب؟ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، غیر اللہ کے لیے نذر ماننا، غیر اللہ کے لیے چڑھاوا چڑھانا، جتنی ساری شرکیات اور خرافات ہیں یہ لوگ تو دین کے نام پہ کرتے ہیں نا۔ ایک ایسا آدمی جو پڑھا لکھا ہے، موانع بھی نہیں ہے، اور وہ پیر بن کر کے بیٹھا ہوا ہے یا مجاور بن کر کے بیٹھا ہوا ہے، جاہل نہیں ہے، یعنی سارے جو شروط ہیں کفر معین کے اس کے اوپر منطبق ہو رہے ہیں، تو کیا اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا؟ تکفیر معین کے جو شروط ہیں وہ سارے شروط ایک آدمی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جب وہ سارے شروط متوافر ہوں گے کسی آدمی کے اندر تو پھر حاکم، قاضی یا پھر امام نے جس کو ذمہ داری دی ہے تکفیر کی، وہ اس کے اوپر تکفیر کا فتویٰ صادر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ لیکن جو مجاور بیٹھا ہوا ہے قبروں کے پاس، لوگوں کے مال کو ہڑپ کر رہا ہے، اپنا پیٹ پال رہا ہے، وہ مجاور شہادتین کا انکار کر رہا ہے؟ نہیں نا، بلکہ شرک کر رہا ہے۔ شہادتین کے اقرار کے باوجود وہ شرک کر رہا ہے، قبروں کی پرستش کر رہا ہے، قبروں پہ پوجا پاٹ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے شباب؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کفر کا تعلق صرف اعتقاد سے نہیں ہے، کفر کا تعلق صرف اعتقاد سے نہیں ہے۔ انسان کبھی کبھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اپنے قول کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اپنے قول کی وجہ سے، کبھی کبھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اپنے فعل کی وجہ سے، اور کبھی کبھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اپنے اعتقاد کی وجہ سے۔ جی شیخ، مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑائے، قرآن کا مذاق اڑائے۔ ٹھیک ہے شباب؟ جی
نہیں نہیں، یہاں بات چل رہی ہے تکفیر معین کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے، بلکہ عمومی تکفیر کی بات ہو رہی ہے کہ ایسا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن فلاں شخص نے کیا، کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا یا نہیں ہو گیا، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ تکفیر معین اس کے شروط ہیں، اس کے کیا نام احکام ہیں، الگ ہیں۔ جو سوال آپ نے کیا، کسی نے کہا اگر کسی سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے گویا کہ مایوسی کی طرف اس آدمی کو ڈھکیل رہا ہے، تو یہ ایک جرم ہے۔ اگر وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے، کہنے والا یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ مرتکب کبیرہ مخلد فی النار ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، تو یہ اعتقاد کس کا ہے؟ خوارج کا اعتقاد ہے نا؟ اور خوارج کے بارے میں آپ من جملہ جان چکے ہیں کہ خوارج یہ کافر نہیں ہے، سمجھے شباب؟ اگر اعتقاد نہیں رکھتا ہے، دھمکی کے طور پہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، مطلب اس آدمی کے گناہ کی شناعت کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ کتنا بڑا تم گناہ کر رہے ہو، کتنا بڑا جرم کر رہے ہو، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تم ایسا گناہ نہ کرو، ان گناہوں سے باز آ جاؤ، تو پھر ایسے آدمی کے قول کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، سمجھے شباب؟ اس کے بعد علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، تو علامہ طحاوی پر عقیدہ طحاویہ پہ جو ملاحظات اور ریمارکس تھے، ان میں سے ایک ملاحظہ یہ بھی ہے جس کا ابھی تذکرہ کیا گیا۔ اب ایک ملاحظہ اور ایک ریمارک کا تذکرہ اور آ رہا ہے کہ علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العقیدہ الطحاویہ میں ایمان کے باب میں مرجئۃ الفقہاء کے اعتقاد کو اہل سنت والجماعت کا اعتقاد ثابت کیا ہے، جو کہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ کل انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔